قبر کیا سلوک کرتی ہے لوگوں سے، یہ بھی اب ذرا جان لے۔ تو ایک واقعہ ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز کا۔ ایک مرتبہ جنازہ پڑھانے نکل گئے، ذرا غور کیجیے، کیونکہ یہ عاجز جو نقطہ آپ کے ذہن میں بٹھانا چاہتا ہے وہ فوراً آپ کے ذہن میں آ جائے۔ جنازہ پڑھنے کے بعد قبرستان میں ایک قبر کے پاس کھڑے ہو کر انہوں نے رونا شروع کر دیا۔ لوگوں نے پوچھا، حضرت آپ تو اس جنازے کے سرپرست تھے، آپ پیچھے کیوں کھڑے ہو گئے؟ فرمانے لگے، اس قبر سے ایسی آواز محسوس ہوئی جیسے یہ میرے ساتھ ہم کلامی کر رہا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں، فرمایا کہ مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ قبر مجھ سے کوئی بات کہہ رہا ہے یا کوئی بات پوچھ رہا ہے مجھ سے۔ تو قبر نے مجھ سے ہم کلامی کے، اے عبدالعزیز تو مجھ سے کیوں نہیں پوچھتا کہ میں گناہگار بندوں کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہوں؟ جو گناہگار بندہ میرے اندر آتا ہے تو میں اس سے کیا سلوک کرتی ہوں؟ میں نے کہا بتا دو۔ خبر کہنے لگی، میں اس کے ساتھ یہ سلوک کرتی ہوں۔ اللہ معاف کرے، قبر کی سختی بھی زیادہ ہے میرے دوستوں۔ اس کے گوشت کو کھا جاتی ہوں، اس کے انگلیوں کے پوروں کو اس کے ہاتھوں سے جدا کر دیتی ہو، اس کے ہاتھ کو اس کے بازو سے جدا کر دیتی ہو، اس کے بازو کو اس کے جسم سے جدا کر دیتی ہو، اور اس کی ہڈیوں کو جدا کر کے ان کو بھی کھا جاتی ہو۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز فرمانے لگے، جب قبر نے یہ بات کہی تو مجھے رونا آ گیا، لہذا ان کو بتایا کہ میں اس وجہ سے رو رہا تھا کہ مرنے کے بعد آدمی دنیا میں گناہ کر کے جاتے ہیں تو قبر ان کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے مرنے کے بعد۔ تو میرے دوستو بزرگوں، آخرت کی فکر کریں، قبر کو زیادہ سے زیادہ یاد کریں۔